بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایمان کا بیان۔ اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کا اور ثقہ راویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کیا ہے اس کا اقرار کرے، ایمان لائے اور ان میں سے کسی کا انکار نہ کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معبود ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، اس کی بیوی اور بچے نہیں۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ ایمان نام ہے عمل، اقرار کا اور سنت پر جمع رہنے کا۔ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اپنے ایمان کے بارے میں انشاءاللہ کہنا جائز ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ علماء کے نزدیک بولنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر شک کے طور پر کہا جاتا ہے تو جائز نہیں۔ مثلا کوئی پوچھے کہ کیا تو مومن ہے، تو جواب میں کہا جا سکتا ہے میں مومن ہوں انشاءاللہ، یا پھر صاف صاف یوں کہیں میں اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ اب ارج اللہ، یہ جو مسئلہ ہے میں مومن ہوں انشاءاللہ، یہ جملہ کہنا ایک اعتبار سے درست اور دوسرے اعتبار سے ناجائز ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ایمان کے بارے میں شک میں مبتلا ہے اور شک کے طور پر انشاءاللہ کہتا ہے تو یہ ناجائز ہے، اور اگر اس اعتبار سے کہتا ہے کہ آخرت کا انجام کسی کو معلوم نہیں کہ اللہ کے نزدیک کس کا ایمان معتبر ہے اور کس کا نہیں، یا پھر اللہ کی مشیت کا اعتبار کر کے کہتا ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کسی چیز کا وجود نہیں ہو سکتا، معلوم نہیں میرے ایمان کے بارے میں اللہ کی مشیت کیا ہے، دونوں اعتبار سے انشاءاللہ کہنا جائز ہے۔ اس کو اگر ہم آسان انداز میں سمجھے ساتھیوں، وہ یہ ہے، میں ایک واقعے سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں مومن ہوں۔ تو عبداللہ ابن اس واقعے کو امام ابو بکر خلال رحمہ اللہ نے کتاب السنہ کے اندر نقل کیا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں جنت میں ہوں؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ بلکہ یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، ملائکہ پر ایمان لاتا ہوں، اس کی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، اس کے انبیاء رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ جو طریقہ تھا یہ سلف کا طریقہ تھا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں مومن ہوں، کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ مومن ہوں اس میں عجب ہے، یعنی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ جنت میں سے ہیں۔ تو سلف صالحین کو جب پوچھا جاتا کہ تم مومن ہو، یا تو وہ یہ کہتے کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، تقدیر پر، جیسا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں تعلیم دی، یا یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں مومن ہوں انشاءاللہ۔ اب یہ انشاءاللہ کیوں ہے ساتھ؟ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کی۔ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، صرف قول کا نام نہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں ہمارے پاس قول ہے، کیا قول ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم مومن ہیں، کیوں؟ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی توحید کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، اور انشاءاللہ کیوں کہتے ہیں؟ فعل کے لیے، عمل کے لیے۔ سمجھ رہے آپ؟ اللہ کی مشیت، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، یہ جو انشاءاللہ ہے یہ عمل کے لیے ہے ساتھیوں۔ کیوں؟ کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، تو انشاءاللہ۔ تو میں مومن ہوں انشاءاللہ، یہ اس کی تفصیل ہے۔ مرجی کون ہے؟ جس نے یہ گمان کیا کہ ایمان قول بلا عمل کا نام ہے، وہ مرجی ہے۔ مرجیہ ہم نے اس کا ذکر کیا، اگلے صفحے پہ جائیں۔ جس نے یہ گمان کیا کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کرنا اور عمل محض شرائع میں ہے تو وہ بھی مرجی ہے۔ جس نے یہ گمان کیا کہ میرا ایمان جبریل و ملائکہ کے ایمان جیسا ہے، وہ بھی مرجی ہے۔ جس نے یہ گمان کیا کہ ایمان صرف دل کی معرفت کا نام ہے، زبان سے اقرار ضروری نہیں، وہ بھی مرجی ہے۔ تقدیر کا عقیدہ، اچھائی برائی، کمی زیادتی، ظاہر باطن، میٹھا کڑوا، محبوب مکروہ، اچھا اور برا، یہ سب اللہ کا حکم اور اس کی تقدیر ہے اور تمام بندوں پر نافذ ہے۔ اللہ کی مشیت اور اس کے فیصلے سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا۔ تمام لوگ وہی کام کرتے ہیں جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور اسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں جو ان کی تقدیر میں لکھا ہے، اس لیے کہ اللہ کا یہی
عدل ہے، مثلا زنا، چوری، شراب خوری، مال حرام، شرک اور تمام گناہ سب اس کی تقدیر سے ہوتے ہیں۔ تقدیر مخلوق کے حق میں اللہ کے خلاف حجت نہیں ہوگا، بلکہ وہ مخلوق کے خلاف اللہ کے حق میں حجت بالغہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ اپنے عمل کے بارے میں مسئول، یعنی اس کو سوال نہیں کیا جا سکتا اور بندے کو سوال کیا جائے گا۔ ہر شخص تقدیر کی طرف لوٹتا ہے، ہر شخص تقدیر کی طرف لوٹتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز یاد رکھے ساتھی، اب آپ دیکھیں دو تین باتیں اس میں یاد رکھنے کی ہے ساتھیوں۔ پہلی چیز جو یہاں پر ہے تقدیر کے متعلق، جو کافی اہم ہے، میں تقدیر کے متعلق انشاءاللہ جب ہم اگلی نشست میں جائیں گے یا پھر جو ایک کورس ہم کریں گے تقدیر کے متعلق، اس میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے تقدیر کے متعلق کہ آیا تقدیر کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر جس چیز کو میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ تقدیر کے متعلق ہمیں کیا علم ہے، یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز چاہے اچھی ہو بری ہو، یاد رکھیں وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی مشیت نہیں ہے، یعنی بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، یہ بات یہاں پر بتائی گئی ہے۔ وہ دوسرا پیراگراف بھی ہم پڑھ کر میں بات کو آگے رکھوں گا۔ ہر شخص تقدیر کی طرف لوٹتا ہے، اللہ کی مشیت کے مطابق اس کا علم مخلوق میں نافذ ہے۔ پیدائش سے لے کر قیامت تک ابلیس نے یا کسی اور نے جو بھی گناہ کیا ہے یا کریں گے، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اہل معصیت کو اور اہل اطاعت کی تخلیق سے قبل ہی وہ جانتا تھا، اس کے بعد اس نے پیدا کیا، اس لیے اہل معصیت کو معصیت کے لیے اور اہل اطاعت کو اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہر کوئی وہی کام کرتا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور ہر شخص تقدیر کے مطابق اس حکم کی طرف لوٹ کر آتا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تقدیر اور اس کی مشیت سے کوئی شخص تجاوز نہیں کر سکتا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ غلط فہمی کا ازالہ، جس شخص نے یہ تصور کیا کہ اللہ نے تو اپنے بندوں سے خیر و طاعت چاہی، لیکن بندے نے اپنے لیے شر و معصیت کو پسند کیا اور اپنی خواہش کے مطابق وہ معصیت کے ارتکاب میں کامیاب ہو گیا، تو گویا اس نے یہ گمان کیا کہ بندے کی خواہش اللہ کی خواہش پر غالب آ گئی۔ ایسا خیال کرنا اللہ پر اتنی بڑی افترا ہے کہ اس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ غور کریں آپ، تقدیر وہ چیز ہے جس کے ہونے کا فیصلہ اللہ نے ازل ہی سے کر لیا ہے، پہلے سے، جیسا ابھی علامہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ قضا وہ چیز ہے کہ اللہ جس کا اپنی مخلوق میں ایجاد یعنی وجود بخشنا اور ختم کرنا یا تبدیل کے حوالے سے فیصلہ کر رہے ہیں، یہ جو ہے قضا ہے۔ اب مقدور کی جو قسمیں ہیں، ایک تو مقدور کونی ہے، ایک مقدور شرعی ہے۔ کونی کیا ہے؟ جب اللہ کسی ناپسندیدہ چیز کو تیرے مقدر میں کر دے، تو ایسا یعنی آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی جب اللہ کسی ناپسند چیز کو تیرے مقدر میں کر دے تو ایسا بہر صورت ہو کر رہے گا، چاہے تو اسے پسند کرے یا اسے انکار کرے۔ ایک ہے مقدور شرعی، یعنی انسان اس پر کبھی عمل کرتا اور کبھی نہیں کرتا، البتہ اسے پسند کرنے کے اعتبار سے یہ معاملہ تفصیل طلب ہے۔ اگر وہ اللہ کی اطاعت پر مبنی ہے تو اسے پسند کرنا واجب ہے، اور اگر اس کی معصیت پر مبنی ہے تو پھر اسے ناپسند کرنا اور اس کے خلاف جانا ضروری۔ اس بنا پر ہمارے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ کرتا تمام امور پر ایمان لانا ضروری، سمجھے آپ؟ اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے، البتہ اس حیثیت سے کہ ان کا فیصلہ کیا گیا، اسے پسند بھی کر سکتے ہیں اور ناپسند بھی۔ اگر کسی شخص سے دیکھیں بعض سوالات اس میں آتے ہیں، دیکھیں پہلا سوال یہ آ گیا کہ جب کسی شخص کا جنتی یا جہنمی ہونا یا سعید و شقی ہونا یعنی پہلے سے طے شدہ ہے، تو پھر عمل کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو تقدیر میں جہاں یہ لکھا ہے کہ فلاں سے جنتی یا جہنمی ہوگا، وہیں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ شخص اپنے ارادہ و اختیار سے فلاں فلاں عمل کر کے اس نتیجے پر پہنچے گا۔ تقدیر میں صرف نتیجہ جو ہے لکھا ہوا نہیں ہے، اسباب اور ذرائع بھی لکھا ہوا ہے۔
جہاں پر اس کے تقدیر میں یہ لکھا ہوگا کہ اللہ اس کو بیٹا یا بیٹی سے نوازے گا، تو وہیں پر اس کی تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں لکھا رکھا ہوگا، یعنی اس کو ایک بیوی نصیب ہوگی۔ تو صرف نتیجہ جو ہے لکھا ہوا نہیں ہے، وہاں پر جو ہے اسباب بھی لکھے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھے یا نہیں سمجھے اس بات؟ میں دو حکایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ امام ابو اسحاق اسفرائینی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ ان کا ایک مناظرہ ہوا عبد الجبار کے ساتھ جو معتزلی تھے۔ میں میرے فون کو تھوڑا سا آف کر لیتا ہوں بار بار۔ جی، تو ان کے درمیان گفتگو ہوئی، ایک طرف ابو اسحاق اسفرائینی ہے، دوسرے طرف عبد الجبار معتزلی۔ عبد الجبار معتزلی نے کہا پاک ہے وہ ذات جو گناہوں سے کیا ہے، سبحان اللہ، یعنی کال پہ کال آ رہا، ہاں، عبد الجبار معتزلی نے کہا پاک ہے وہ ذات جو گناہوں سے پاک اور منزہ۔ اس عبد الجبار معتزلی نے یہ بات کہی، تو ان کا مقصد کیا تھا کہ مثلا چوری ہے، زنا ہے وغیرہ، یہ بندے کی مشیت سے سرزد ہوتے ہیں، ان کی سرزد ہونے میں اللہ کی مشیت کا کوئی دخل نہیں، کیونکہ ان کے ذات میں اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات سے کہیں بلند و بالا ہے کہ وہ گناہوں اور معصیتوں کی مشیت فرمائے اس مسئلے میں۔ اب جب یہ بات عبد الجبار معتزلی نے کہی تو ابو اسحاق اسفرائی نے کہا کلمۃ حق بہ الباطل، یہی بات سیدنا علی نے خوارج کو کہی کہ آپ کا کلمہ حق ہے مگر مراد باطل۔ پھر فرمایا پاک ہے وہ ذات جس کی بادشاہت میں صرف وہ کچھ ہو رہا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ کس نے کہی بات؟ ابو اسحاق اسفرائی نے۔ عبد الجبار معتزلی نے کہا اگر وہ گناہوں اور معصیتوں کا خالق ہے تو پھر ان کے ارتکاب پر مجھے عذاب کیوں دے گا؟ کون کہہ رہا ہے؟ معتزلی۔ تو ابو اسحاق رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا اگر گناہ کا صدر، یعنی اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے اور اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے کے خلاف، اللہ کے مرضی کے خلاف کر رہا ہے، تو پھر تمہاری مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت پر غالب آ گئی، یعنی انسان کی مرضی اللہ کی مرضی پر غالب آ گئی، اور اللہ کی مشیت تمہاری مشیت کے سامنے بے بس ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ بس کیا تم رب ہو اور وہ بندہ؟ تو عبد الجبار معتزلی نے کہا بتاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے دعوت تو ہدایت کی دے، البتہ اپنی مشیت سے میرے لیے فیصلہ گمراہی کا فرما دے، تو یہ اس کے میرے ساتھ بھلائی ہے یا برائی؟ یعنی اللہ نے دعوت قرآن میں حدیث میں تو ہدایت کی دی، لیکن اگر تقدیر میں میرے لیے کیا لکھ دیا؟ گمراہی، تو یہ میرے ساتھ بھلائی ہے یا برائی؟ تو ابو اسحاق اسفرائینی رحمت اللہ علیہ نے کہا جس ہدایت کو اس نے تجھ سے منع فرمایا ہے، اگر تو اس کا مالک ہے تو پھر یقیناً اس نے برا کیا، اگر اس کا مالک اللہ تعالیٰ خود ہے تو پھر اس کا عطا فرما دینا فضل ہے اور منع فرما دینا عدل ہے۔ تو اس پر عبد الجبار جو ہے خاموش ہو گئے۔ یعنی تم کہہ رہے ہو نا کہ دعوت تو ہدایت کی تھی، تو اگر یہ ہدایت کا مالک اللہ رب العزت ہے، تو اگر اللہ رب العزت ہے تو اللہ کا دینا فضل ہے اور نہ دینا عدل ہے، تو اس میں برائی کہاں سے؟ تو وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ ابن عربی عمر بن عبید کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک عربی بدو، خیر اس کو چھوڑے، واقعہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بتانا مقصد یہ ہے خیر و شر اللہ کی تقدیر سے ہے۔ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ زنا گناہ کبیرہ ہے اس لیے وہ اللہ کی تقدیر اور مشیت سے نہیں ہے، تو اس کا یہ کہنا چاہیے کہ اچھا بتاؤ، زنا سے جو حمل قرار پایا پھر بچہ پیدا ہوا، تو آخر میں اس بچے کو اللہ نے پیدا کرنا چاہا تھا یا نہیں؟ اور یہ بات اللہ کے علم میں تھی یا نہیں؟ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کی پیدائش میں اللہ کے ساتھ کوئی اور خالق ہے اور یہ کھلا شرک ہے۔ اور اگر اللہ کے علم کا اعتراف کرتا ہے تو اس نے تقدیر کا اعتراف کر لیا۔ اسی طرح اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ چوری، شراب خوری اور کل مال حرام یہ سب اللہ کی قضا و قدر سے نہیں ہے، تو گویا اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ آدمی دوسروں کا رزق کھانے پر قادر ہے، جبکہ یہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے اور باطل ہے۔ اسی لیے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ اس نے اپنے رزق کھایا ہے اگر حرام ہے، مگر اللہ نے اس طرح اس کی تقدیر میں لکھا تھا۔
اس طرح جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ کسی کا قتل اللہ کی تقدیر سے نہیں ہے تو اس نے گویا یہ کہا کہ مقتول بے موت مر گیا، اس سے بڑھ کر کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسا اللہ کے حکم سے ہوا ہے، یہ اللہ کا عدل ہے، اپنی مخلوق میں یہ اس کا انتظام ہے اور اس کے علم کے موافق ہے۔ جو اللہ نے کیا وہی اس کے سچے عدل کا تقاضا ہے، لہذا جو شخص اللہ کے علم کا اعتراف کرے لازم ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر اور مشیت کا بھی اعتراف کرے۔ کسی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے کسی اہل قبلہ کو جہنمی کہنا، تقدیر کا مسئلہ ختم ہوا، ابھی دیکھیں۔ کسی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے کسی اہل قبلہ کو جہنمی کہنا جائز نہیں، الا یہ کہ کسی حدیث میں اس کی صراحت ہو۔ اہل قبلہ میں سے کسی معین شخص کے بارے میں کسی نیکی یا برائی کی وجہ سے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنا ہمارے لیے جائز نہیں، الا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی جنتی ہونے کی بشارت دی ہو، مثلا عشر مبشرہ، تو ہم ان کو جنتی کہہ سکتے ہیں، لیکن جس کے جنتی یا جہنمی ہونے کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں نہ ہو تو اس کے بارے میں توقف یعنی سائلنس اختیار کرنا چاہیے، یہی اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح کسی خیر اور نیکی کی وجہ سے کسی شخص کے جنتی ہونے کی گواہی دینا جائز نہیں، الا یہ کہ کسی حدیث میں صراحت آئی ہو، جیسا ہم نے شہداء کے باب میں ذکر کیا تھا۔ خلافت کا عقیدہ، قبیلہ قریش کے اگر دو آدمی بھی زندہ ہو تو خلیفہ انہی کو بنایا جائے گا، اس لیے کہ خلافت اور بادشاہی انہی کا حق ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، آپ وہ درس اٹھا لیں۔ خلافت اور بادشاہت کے قاتل قریش سے نزاع کرنا، ان کے خلاف بغاوت کرنا یا ان کے علاوہ کسی غیر قریش کو خلافت کو تسلیم کرنا کسی کے لیے جائز نہیں۔ قیامت کے قائم ہونے تک جہاد کا حکم باقی ہے، امام اور خلیفہ نیک ہو یا برا اس کے ساتھ جہاد کا حکم باقی ہے۔ کسی ظالم کے ظلم یا عادل کی عدل سے جہاد کا حکم باطل نہیں ہوگا۔ جمعہ، عیدین اور حج حاکم کے ساتھ ادا کیا جائے گا، حاکم چاہیے عادل اور متقی ہو یا نہ ہو۔ زکوٰۃ، عشر، مال فے اور مال غنیمت بادشاہ کو دیں گے، بادشاہ چاہے عادل ہو یا ظالم۔ اللہ نے جس کو حاکم بنا دیا ہے اس کی اطاعت کی جائے گی، اس کے ظلم کو دیکھ کر اس کی اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے، نہ تلوار لے کر اس کے خلاف بغاوت کریں گے، بلکہ صبر سے اس کے ساتھ دیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبیل پیدا کرے۔ بادشاہ کی بات مانی اور سنی جائے گی، اس کی بیعت نہیں توڑی جائے گی، اور کوئی ایسا کرے گا تو وہ بدعتی، مخالف اور جماعت سے خارج ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں ساتھیو، جو ایک بات آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے ساتھی، زکوٰۃ کو خلاف خلیفے کے پاس جمع کرنا۔ آج بدقسمتی سے مجھے پتا نہیں کتنے لوگوں کے پاس یہ بات جائے گی، بہت سارے لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ جب زکوٰۃ کو جو دینے کا طریقہ ہے وہ یہ نہیں کہ 7-8 لوگ جو ہے 10,000 روپے نکالے اور 10,000 کے 10-10 کے نوٹے بنائے بانٹے، نہیں۔ زکوٰۃ کا جو نظام ہے یہ کیا کریں گے، 10,000 لوگ، 10,000 اگر 10,000 ایک زکوٰۃ نکل رہی ہے، 10 لوگ ملیں گے، 1,00,000 روپے جمع ہوں گے، وہ 1,00,000 روپے ایسے شخص کو جا کر دیں گے جو عالم ہو آج کے دور میں، یا متقی ہو، یا شریعت کو جاننے والا ہو، عالم ہو۔ اور عالم سے مراد صرف مدرسے سے فارغ ہونا، اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو واقعی میں شریعت کا علم رکھتا ہو، یعنی علم کے اندر رسوخ۔ اب وہ کیا کرے گا، فیصلہ کرے گا کہ ہاں ایسے شخص کو ہم زکوٰۃ دیں گے جو مستحق ہو، اور کم از کم نتیجہ کیا نکلے کہ اگلے سال تک وہ زکوٰۃ لینے کا جو ہے، یعنی زکوٰۃ لینے کا وہ اہل نہ ہو، کم از کم زکوٰۃ وہ نہ لے، اپنے پیروں پہ وہ کھڑا ہو جائے۔ یہ اصل زکوٰۃ کا جو ہے نظام ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ کیسے تقسیم کرتے ہیں، 2-3 سال گزرے، اس کے بعد یمن سے آپ نے زکوٰۃ مدینہ میں بھیج دی اور کہا کہ ابھی زکوٰۃ لینے والے کوئی باقی نہیں۔ تو یہ عقائد کی کتابوں میں ہے کہ زکوٰۃ حاکم، حکمران، امیر کے پاس جمع کیا جائے، جو آج بدقسمتی سے نہیں ہوتا۔ ہاں اگر بادشاہ کو ایسا حکم دے جس میں اللہ کی معصیت ہو تو اس میں بادشاہ کی اطاعت نہیں کی جائے گی، امام پر خروج، بغاوت کرنا، اس کے حق کو روکنا جائز نہیں۔ البتہ فتنے کے زمانے میں خود کو روکنا، فتنے سے الگ رہنا سنت ہے، اور اس سنت کو اختیار کرنا ہر شخص پر لازم ہے۔ لیکن اگر کوئی فتنے میں مبتلا ہو ہی جائے تو ایسی صورت میں اپنی جان کو آگے کرے، نہ کہ اپنے دین کو، یعنی جان جائے لیکن ایمان نہ جائے، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے فتنے کی مدد نہ کرے، بلکہ اپنی زبان اور ہاتھ کو روکے رکھے، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ کسی مومن کو کافر کہنا جائز نہیں،
کسی اہل قبلہ کو اس کے کسی عمل کی وجہ سے کافر کہنا اور اسلام سے خارج کر دینا جائز نہیں، الا یہ کہ کسی حدیث میں ایسا آیا ہو تو حدیث کی تصدیق کرے، لیکن حدیث میں جتنا ہے اتنا ہی کہے، حدیث کے الفاظ سے تجاوز نہ کرے۔ مثلا نماز ترک کرنا یا شراب پینا یا اس جیسا کوئی گناہ جس کے مرتکب کو حدیث میں کافر کہا گیا ہے، یا مثلا کسی ایسی بدعت کا ارتکاب کرے جس کے کرنے والے کو کافر کہا گیا ہے یا اسلام سے خارج کرا گیا تو اسے کافر کہہ سکتے ہیں، لیکن دیکھیں آپ، لیکن تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ مطلب ہم یہ تو کہیں گے کہ جو نماز چھوڑ رہا ہے اس نے کفر کیا، یہ دو الگ چیزیں ہیں ساتھیوں، کسی عمل کا کفر ہونا اور اس پر کافر کا فتویٰ لگانا یہ الگ چیزیں ہیں۔ تو تعین مثلا کسی بے نمازی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم کافر ہو، بلکہ حدیث کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ بے نمازی کافر ہو۔ ایسے مقامات پر کفر سے مراد کفر دونا کفر مراد لیں گے۔ اب کفر دونا کفر کیا ہے، جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر، اس پر اہل علم نے کیا کہا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، جب آئے گی انشاءاللہ ہم تفصیل سے اس پر کلام کریں گے۔ بے شک دجال کا ظہور ہوگا اور وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ آخرت کے عقائد، بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، جو لوگ قبروں میں مدفون ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کر کے اٹھائے گا، قبر کا عذاب برحق ہے، قبر میں بندے سے اس کے رب اور دین کے بارے میں سوال ہوگا، جنت دوزخ اور منکر نکیر برحق ہے، منکر اور نکیر قبر کے دو سخت ممتحن ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ سے، یہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں ساتھیوں جو ایکسیپشنز آتی ہیں۔ مثال کے طور پر قبر میں بندے سے اس کے رب اور دین کے بارے میں سوال ہوگا، کیا ہر شخص سے قبر کے اندر سوالات ہوں گے؟ نہیں، بعض لوگ اس سے مستثنا، بعض لوگوں کو قبر کے اندر سوال نہیں ہوگا، کن لوگوں سے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ چیزوں کو بھی یاد رکھیں، جب آئے گا تو ہم تفصیل سے بتائیں گے۔ جنت و دوزخ اور منکر نکیر برحق ہے، منکر اور نکیر قبر کے دو سخت ممتحن ہیں۔ ایسے وقت میں ہم اللہ سے ثابت قدم رہنے کا سوال کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر برحق ہے، اس پر آپ کی امت آئے گی، وہاں بہت سارے برتن ہوں گے جن سے لوگ کافی پانی پئیں گے، اور بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ برتن یعنی اتنی تعداد ہوگی جتنی ستاروں کی۔ پل صراط حق ہے جو جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا اور لوگ اس پر گزریں گے، جنت پل صراط کے بعد ہوگی۔ ترازو حق ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی۔ سور حق ہے، اس کو اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، پہلی پھونک میں ساری مخلوق مر جائے گی، اور جب دوسری بار پھونکے گی تو سب لوگ اللہ رب العالمین کے حضور اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ حساب و کتاب اور ثواب و عقاب کے فیصلے سب برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے مطابق بندوں کے اعمال لوح محفوظ میں لکھے جاتے ہیں۔ قلم حق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ہر چیز کی تقدیر لکھا اور اپنی یادداشت میں ان کو شمار کر رکھا ہے۔ قیامت کے دن شفاعت حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی شفاعت کریں گے اور وہ لوگ دوزخ میں نہیں جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے رسول کی شفاعت اور ان لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ کافر، مشرک اور اللہ کے منکر اور مکذبین ہوں گے۔ جنت اور جہنم کے بیچ میں جنت اور جہنم کے بیچ میں قیامت کے دن موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جنت اور جہنم پیدا ہو چکی ہے، جنت اور جہنم میں جو کچھ ہوگا وہ بھی پیدا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے لیے الگ الگ افراد پیدا کیے ہیں۔ جنت اور جہنم جو کچھ ان دونوں میں ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوں گے۔ اعتراض اور اس کا جواب، اگر کوئی مبتدی، مخالف یا زندیق قرآن پاک کی شاید کل شیء خالق الا وجہہ، اگلے صفحے پہ جائیں، یا اس طرح کسی دوسری آیت سے اعتراض کرے کہ اس آیت کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی تو جنت اور جہنم بھی ہلاک ہو جائے گی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جس چیز کے فنا ہونے کو لکھ دیا ہے وہ فنا ہو جائے گی، لیکن جنت و جہنم کو اللہ تعالیٰ نے بقا کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے وہ فنا نہیں ہوگی۔ مذکور آیت کے تعلق دنیا سے، اس لیے دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور جنت و جہنم کا تعلق آخرت سے، اس لیے وہ فنا نہیں ہوگی۔ حوریں کبھی نہیں مریں گی، نہ سور پھونکنے کے وقت نہ جب قیامت قائم ہوگی تب، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بقا کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ فنا ہونے کے لیے۔ لہٰذا جو شخص اس کے خلاف عقیدہ رکھے گا وہ بدعتی، سنت کا مخالف اور اللہ کی سیدھی راہ سے بہکا ہوا ہوگا۔ ساتھیوں، ان تمام چیزوں کا انکار کیا ہے لوگوں نے، اہل بدعت۔ آپ دیکھ لیں، سر سید احمد خان کو آپ پڑھ لیں، جاوید احمد غامدی کو آپ دیکھ لیں، عثمانی کو آپ دیکھ لیں، کسی نے قبر کے عذاب کا انکار کیا ہے، کسی نے حوروں کا انکار کیا ہے،
کسی نے پل صراط کا انکار کیا، تو یہ مت سمجھے کہ اس کا انکار کون کرے گا. بہت سارے لوگ ہیں آج کل، ایسے نوجوان ابھر رہے ہیں جو اپنے آپ کو لبرل یا پھر انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، اور ان حقیقتوں کا جو دین کی بنیادیں یعنی ایمانیات میں سے ہے، اس کا انکار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک تخت ہے، اس تخت کے اٹھانے والے اللہ تعالیٰ، اس تخت کے اٹھانے والے اللہ تعالیٰ اس تخت کے اوپر ہے، لیکن اس کی کوئی حد اور کوئی کیفیت نہیں. عرش. اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، لیکن کیسے، تو یہ سوال نہیں کیا جائے گا. جس طرح قرآن میں ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. خلقت بیدی، اللہ کی دو آنکھیں ہیں. پھر اللہ کا ایک، اللہ کا اللہ کا وجہ ہے. یہاں پر وجہ کا ترجمہ منہ سے کیا گیا ہے. اللہ کے اسماء کی ذات کی غیر نہیں، جیسا کہ معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ صفت علم کے ساتھ متصف ہے، جیسا کہ اس نے خود فرمایا. دوسری جگہ اگلے صفحے پہ جائیں. اللہ کے لیے صفت سمیع و بصیر. زمین میں کوئی بھی نیکی یا بدی اللہ کے چاہے بغیر نہیں ہوتی، تقدیر کا مسئلہ. پھر جس کام کا جو وقت مقرر ہے اسی وقت میں وہ کام ہوگا، اس سے پہلے کوئی نہیں کر سکتا. پھر تقدیر، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی. اللہ کے علم کے مطابق جس کام کو نہیں ہونا ہے اس کا کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. بندوں کے افعال کا بھی وہی خالق ہے. بندے کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. اللہ ہی نے مؤمنوں کو اطاعت کی توفیق دی اور کافروں کو اطاعت سے روکے رکھا. اللہ تعالیٰ مؤمنوں پر مہربان ہے، مومنوں کو نظر کی رحمت سے دیکھتا ہے، نظر رحمت سے دیکھتا ہے. مومنوں کی ہدایت، مومنوں کو ہدایت دی اور ان کی اصلاح فرمائی. کافروں پر نہ مہربان ہوا، نہ ان کی اصلاح فرمائی اور نہ ان کی رہنمائی کی. اگر اللہ تعالیٰ کافروں کی اصلاح چاہتا تو سب نیک ہو جاتے، اگر ہدایت دیتا تو سب ہدایت یافتہ ہو جاتے. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمام کافروں کی اصلاح کر دے اور ان پر مہربان ہو جائے، یہاں تک کہ سب مومن ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. لیکن اللہ نے اپنے علم کے مطابق یہی چاہا وہ کافر رہے، اس لیے اللہ نے ان کو چھوڑے رکھا اور ان کے دلوں پر گمراہی کی مہر لگا دی. آپ سورہ مسد، سورہ لہب کو اٹھا لیں کہ کب نازل ہوئی، اس کے بعد بھی اللہ نے ابو لہب کو ہدایت نہیں دی. اہل حدیث اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اپنی زندگی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے مگر جو اللہ چاہے. النافع والضار، نفع دینے والا نقصان دینے والا اللہ رب العزت ہے. وہ اپنا ہر کام اللہ کے حوالے کرتے ہیں. ہر حال میں وہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو محتاج اور فقیر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، شک نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، شک نہیں کرتا. جانتا ہے بغیر جہل کے، یاد رکھنے والا ہے بغیر نسیان اور سہو کے. قریب ہے، غافل نہیں. وہ بولتا ہے، نظر کرتا ہے، ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، دوست رکھتا ہے، مکر کو جانتا ہے، دشمن رکھتا ہے، راضی ہوتا ہے، خفا ہوتا ہے، رحم کرتا ہے، بخشتا ہے، عفو کرتا ہے، دیتا ہے، منع کرتا ہے، اترتا ہے ہر رات آسمان دنیا کی طرف جسے چاہتا ہے. اس کے مثل کوئی چیز نہیں. وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے. یہ صفات ہے اللہ تعالیٰ کی. بندوں کے صفات کا ترجمہ ہے، یوں سمجھے بندوں کے دل میں اس کی دو انگلیوں، بندوں کے دل اس کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ اپنی انگلیوں سے جیسے چاہتا ہے ان کو الٹتا پلٹتا ہے. آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے اپنی صورت پر پیدا کیا. قیامت کے دن آسمان و زمین میں، یہاں پر ہو سکتا ہے کہ تھوڑا آپ لوگ نہ سمجھے کہ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے اپنی صورت پر پیدا کیا. اس کا مطلب کیا ہے ساتھی؟ یہاں یہ ایک حدیث ہے. بعض اہل علم نے اس میں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کی ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا. صفت سورہ. اب اس کے متعلق ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آپ کا فتویٰ چھپا ہے فتاوی نواب صدیق حسن خان بھوپالی، صفحہ نمبر 352 میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خلق اللہ علی صورتہ طولہ 60 ذراعا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا. ان کا قد 60 گز تھا، اور اس حدیث کی مراد کی تعین میں کئی اقوال ہیں. یہ علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے بات کہی.
اللہ تعالیٰ نے، حدیث کیا ہے صحیح مسلم میں اور متعدد کتب حدیث میں، کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا، ان کا قد 60 گز تھا۔ اب یہ جو اپنی صورت ہے اس کا معنی کیا ہے؟ پہلا معنی یہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم کی صورت پر پیدا کیا، پہلے ہی 60 گز کے قد سے نہ کر دوسروں کی طرح کئی اعتبار میں، کہ پہلی یعنی پہلے کیا ہوتے ہیں، پہلے بچہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر طفل، پھر مرد بن جاتا ہے، اور اس قول پر دہریہ کا مذہب باطل ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ دوسرے انسانوں کے نطفے سے ہی پیدا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو پہلا معنی یہ ہے، اور یہی بات شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی، کیونکہ ساتھیوں یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، بعض روایتوں میں سورۃ الرحمن کا لفظ بھی آیا ہے، لیکن وہ روایت موضوع ہے، یاد رکھیں، جو صحیح روایت ہے وہ یہی ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ جو ایک معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی صورت پر پیدا کیا، پہلے سے ہی 60 گز کے قد سے، 60 کیوبٹ کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے؟ یہ ایک قول ہے جو علامہ نواز حسن خان کہہ رہے ہیں۔ دوسری یہ بات ہے کہ یہ ضمیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف راجع ہے، اور صورت صفت کے معنی میں ہے، یعنی انسان سننے والا، دیکھنے والا، بولنے والا، جاننے والا پیدا کیا اور اپنا مظہر بنایا۔ تیسرا، یہ اضافت تعظیم کی وجہ سے، جیسے بیت اللہ، روح اللہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کی ابتدا پہلے کسی مثال پر واقع نہیں ہو۔ چوتھا، یہ حدیث احادیث صفات میں سے جس کی تعویل نہیں ہو سکتی۔ پانچواں، کہ یہ ضمیر اف یا ابت کی طرف سے راجع، جیسا کہ ایک روایت میں ہے، اذا ضرب احدکم، یعنی میں بھول رہا ہوں وہ حدیث جو اس کے اندر آیا ہے نا، جب کوئی تم سے اپنے بھائی کو مارے تو چہرے پر نہ مارو، بل یجتنب الوجہ، یعنی اجتناب کرو چہرے پر مارنے سے۔ ایک یہ معنی ہے، جو چھٹا معنی ہے، کہ آدم علیہ السلام کو ایسی صورت میں پیدا کیا کہ حیوان کی کوئی نوع، کوئی سپیشیز اس صورت میں اس کی شریک نہیں، کیونکہ یہ کبھی علم، کبھی جہالت، کبھی نیکی اور کبھی گناہ کے ساتھ موصوف ہے۔ ساتواں، یہ عجیب شکل پر جمال و کمال سے پیدا ہوا اور پہلے اس کی کوئی مثال نہ تھی، اس لیے اس کو علم صغیر کہتے ہیں کہ ہر مخلوق اس میں نمونہ ہے۔ آٹھواں قول، یہ خدا تعالیٰ کی صورت ہے، چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے علی صورت الرحمن، لیکن اہل حدیث کے یہاں حدیث صحت کو نہیں پہنچتی، اور اگر مان بھی لے تو یہ صورت سے مراد صفت، یہ حدیث موضوع ہے۔ نوواں، یہ کہ صورت سے مراد شان اور حال ہو، یعنی مسجود ملائکہ، حیوانات کا مالک، اور ان پر قابو پانے والا بنا، اور اس کا معنی پر کلام تمثیل و استعارہ پر مبنی۔ تو یہ 9 اقوال نقل کرنے کے بعد آپ نے کیا کہا؟ تو متن حدیث کے لحاظ سے موضوع ترین وجہ اول ہے، موضوع ترین یعنی اول یہی کہ آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی صورت میں پیدا کیا، اور دوسری وجہ بھی اس کے قریب قریب ہے، اور باقی سب وہ جو تکلف سے خالی نہیں اور حدیث کا ظاہر اس سے انکار کرتا ہے۔ یہ علامہ نواز صدیق حسن خان بھوپالی کے الفاظ آتی ہے۔ تو ایک بات ہم اختتام پر کہنا چاہیں گے، یہ جو صفت سورہ ہے، امام حروی رحمہ اللہ جن کا انتقال 418 ہجری میں ہوا، جو باب نمبر 18 ہے اس میں انہوں نے اس صفت کو ثابت کیا کہ خلق اللہ آدم علی صورتی طولہ 60 ذراعا، جو بخاری میں، مسلم میں ہے۔ اور آپ نے کیا کہا کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اس صفت پر بھی ایمان لائیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو صفت سورہ ہے اس کے متعلق تفصیل سے بحث کی، اور بہت سارے احادیث ہیں اس پر۔ اس کے علاوہ بھی ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السنہ کے اندر ایک نقل کیا، ایک واقعہ، کہ ایک روایت نقل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم یہ مت کہو، اللہ کے رسول نے کہا کہ کسی کو یہ مت کہو کہ اللہ تمہارے چہرے کو بگاڑ، یہ بات۔ اور اس کے بعد نہیں، یہ نہیں، وہ تو وہ روایت تو موجود ہے، دوسری روایت ہے ابن ابی عاصم رحمہ اللہ نے جو نقل کیا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کہ جب لڑائی ہو جائے تو چہرے پر نہ مارو، کہ اللہ تعالیٰ نے
آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا صورت پر۔ اب یہ جو لفظ ہے ساتھیوں، ایسی بہت ساری روایتیں ہیں۔ اب جو ضمیر ہے، بہت سارے علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ کہاں پہنچ رہا ہے، اللہ کی طرف، اور انہوں نے پھر دیگر دلائل بھی دیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں نے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا، اور بہترین وہاں پر آپ دیکھیں ترمذی کی روایت ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے یہاں پر غلطی ہو رہی ہے، لیکن احسن کا لفظ، سورہ کا لفظ آیا ہے وہاں پر، اس کے اندر سورہ احسن و سورہ کہ بہترین صورت میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اور اس سے یہ بات پتا چلی کہ یہ جو سورہ ہے، جو لفظ سورہ ہے، یہ حدیث کے اندر ایسے ہی ہے جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جیسے دوسرے اسماء و صفات، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ سورہ، یہ امیج، سورہ اگر ٹرانسلیٹ کریں آپ امیج، یہ جب اللہ رب العزت کے لیے ہم اپلائی کریں گے، اللہ رب العزت کے استعمال ہوگا تو اس کا معنی الگ ہوگا۔ جیسے علی العالم ہے، القادر ہے، الرحیم ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، یہ مخلوق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب یہ اللہ کے لیے استعمال ہوں گے تو ہمارا کام جب کیا ہوگا، نہ ہم تشبیہ، نہ تعطیل، نہ تحریف، نہ تکییف، نہ تمثیل، نہ تعویل۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے نقد التعفیف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 396 میں بیان۔ یہی بات ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کی صفت سورہ کے متعلق۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کیفیت میں ہم نہیں جاتے، تعویل مختلف الحدیث کے اندر۔ شیخ غنیمان نے کہا کہ یہ بات واضح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، جس طرح ہم دوسرے صفاتوں کو ثابت کرتے ہیں ہم اس کو بھی ثابت کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے جو صحیح بخاری کی کتاب التوحید کی آپ نے شرح لکھی، اس کی یہ بات۔ اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ بات ثابت ہے، اور علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا، وہ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، جب چاہے بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ اور بھی بہت سارے معنی شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، آپ تفصیل کے لیے شیخ غنیمان کی کتاب شرح کتاب التوحید پڑھ کر دیکھیں۔ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے صفت سورہ، یہ اصل چیز ہے جو میں بتانا چاہتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات جو شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی بھی ہے، آپ شرح واسطیہ اٹھا کر دیکھیں، وہاں بھی آپ کو تفصیل سے یہ بات ملے گی۔ اس کا 1 منٹ دیں، اگر میرے پاس ہے تو میں ابھی آپ کے سامنے وہ پڑھتا ہوں۔ یہی حدیث کے متعلق جب شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، وہ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس اللہ کے رسول اللہ کے رسول ہے جس نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ رسول اپنے بھیجنے والے کی تکذیب کرے۔ جس پیغمبر نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، اسی پیغمبر کا ارشاد ہے جنت میں داخل ہونے والا پہلا گروہ وہ چاند کی صورت میں ہوگا۔ کیا یہ سمجھا جائے گا کہ یہ گروہ ہر اعتبار سے چاند کی صورت میں ہوگا، یا وہ ہوگا تو انسانی شکل و صورت میں ہی، لیکن حسن و جمال، چہرے کی گولائی اور اس کی چمک دمک میں چاند جیسا ہوگا؟ اگر آپ پہلی بات کے قائل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی نہ آنکھیں ہوں گی، نہ ناک، اور نہ ہی منہ۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو پتھر ہوں گے، اور تو پتھر ہوں گے، اور اگر آپ دوسری بات کو تسلیم کرتے ہو تو پھر اشکال ختم ہوا، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک چیز کا دوسری چیز کی صورت پر ہونا اس بات کو مستلزم نہیں ہوتا کہ ہر اعتبار سے اس کے مماثل ہو۔ لیکن اگر آپ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہو اور اس سے انکار کرتے ہوئے اس بات پر بضد ہے کہ اس سے مراد مماثلت ہے، نہیں تمثیل ہے آدم علیہ السلام مخلوق اور خالق کے درمیان، تو اس کا ایک اور جواب بھی ہے، اور وہ یہ کہ اس کی جگہ اضافت مخلوق کے اپنے خالق کی طرف اضافت کے باب سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو یہی آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد جیسا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی روح کا کوئی حصہ ودیت کر دیا، بلکہ اس سے مراد
اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ روح ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی اضافت اس کے شرف کے اظہار کے لیے ہے۔ جب ہم کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں عبداللہ یا عباد اللہ، تو اس کے تحت مومن، کافر، شہید، صدیق، نبی سبھی آ جاتے ہیں۔ مگر جب ہم کہیں گے محمد عبداللہ تو محمد اللہ کے بندے ہیں، تو یہ اضافت خاصہ ہوگی جو کہ سابقہ عبودیت جیسی نہیں ہے۔ لہذا آپ کا ارشاد کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کوئی صورت ہے، جیسے کہ فرمایا گیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کا اللہ کی صورت پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آدم علیہ السلام کو اس صورت پر پیدا فرمایا جو کہ کائنات کی سب سے حسین و جمیل صورت ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بڑی دلچسپی لی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے چہرے پر مارنے اور اس پر حسی اور مانوی طور پر عیب لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ جواب تحریف یا اس کی کوئی نظیر بھی موجود ہے؟ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اس کی نظیر موجود ہے۔ مثلا بیت اللہ، عبداللہ، آدم علیہ السلام کی صورت اللہ تعالیٰ سے الگ اور منفصل ہے، اور ہر وہ چیز جیسے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرف منسوب کرے اور اس سے الگ اور منفصل ہو تو اس کا شمار اس کی مخلوقات میں ہوتا ہے۔ اس طرح یہ اشکال دور ہو گیا۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ پہلا معنی زیادہ سلامتی والا ہے یا دوسرا، تو ہمارے نزدیک پہلے معنی میں زیادہ سلامتی ہے، اس لیے کہ ظاہری لفظ کے لیے عربی زبان میں جواز بھی موجود ہے اور عقلاً اس کا امکان ہے، لہٰذا کلام کو اس معنی پر محمول کرنا واجب ہے، جبکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ صورت سے اس کا دوسری صورت کے ساتھ مماثل ہونا لازم نہیں آتا، لہٰذا محفوظیت اسی میں ہے کہ اسے ظاہری مفہوم پر کیا جائے۔ اللہ کی وہ صورت کون سی ہے جس پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، یہ سوال ہے۔ تو پھر شیخ محمد بن صالح العثیمین نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی ہے، آنکھیں، ہاتھ اور پاؤں بھی، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ چیزیں انسان کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے، کسی قدر مشابہت ضرور ہے، مگر یہ مماثلت کے انداز میں ہرگز نہیں۔ جس طرح جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروپ چاند کے ساتھ مشابہت ہوگی مگر یہ مماثلت کے بغیر ہوگی، اس سے اہل سنت کے اس عقیدے کی تصدیق ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام صفات مخلوقات کی صفات کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتی، وہ ان پر تحریف و تعطیل کے بغیر اور تکییف و تمثیل کے بغیر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا کلام ختم ہوتا ہے۔ تو یہ اصل چیز تھی، آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ قیامت کے دن آسمان و زمین میں اس کی ہتھیلی میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم میں رکھے گا اور وہ سمٹ جائے گی، صحیح بخاری کی حدیث۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ وہ اپنے ہاتھ سے کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکالے گا۔ اللہ کی رؤیت کا عقیدہ، جنتی اللہ کے منہ کی طرف نظر کریں گے، چہرے کی طرف، اور اس کو دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی آؤ بھگت کرے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی ضیافت، جنتیوں کے خاطر اللہ تعالیٰ تجلی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن آنکھوں سے اس طرح دیکھا جائے گا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ اللہ تعالیٰ کی طرف مومن دیکھیں گے، کافر نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اوٹ میں کر دیے جائیں گے۔ اللہ کا ارشاد ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ موسیٰ علیہ السلام نے دنیا ہی میں اللہ سے رؤیت کا سوال کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوہ پہاڑ پر ظاہر فرمایا اور پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتلانا تھا کہ اللہ کا دیدار اس دنیا میں نہیں ہو سکتا بلکہ آخرت میں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کے بندے پیش کیے جائیں گے، وہ ان کا حساب خود، ان کے حساب کا خود مالک ہوگا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی والی نہیں ہوگا۔ قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس نے خود اس کا تکلم فرمایا، وہ مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ وہ مخلوق ہے تو ایسا شخص جہنمی اور کافر ہے۔ جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ مخلوق نہیں بلکہ اس میں توقف کیا، تو اوپر والے قول سے بھی برا ہے، تو اوپر والے قول سے بھی برا ہے۔ جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ تلاوت کے وقت ہماری تلاوت کے الفاظ ہماری مخلوق ہے اور قرآن پاک اللہ کا کلام اور غیر مخلوق، تو ایسا شخص مرجی ہے، یعنی تلاوت، پچھلے پیج پہ جائیں، تلاوت اور تلاوت کے ذریعے ہماری زبان سے نکلنے والے کلمات اور ہمارے الفاظ افعال ہے، اس لیے
جیسے ہم مخلوق ویسے ہمارے افعال مخلوق، لیکن ہماری مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، اور قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اس کی صفت ہے، اس لیے غیر مخلوق ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ تلاوت اور متلو میں فرق ہے۔ تلاوت ہمارا فعل ہے اور مخلوق ہے، متلو جو پڑھا جا رہا ہے قرآن وہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے غیر مخلوق ہے۔ الصوت صوت القاری، کلام کلام الباری، یعنی جو آواز ہے وہ مخلوق ہے، جو عمل ہے وہ مخلوق ہے، لیکن جو کلام ہم پڑھ رہے ہیں وہ مخلوق نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اگلے صفحے پہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے خود موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی اور اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ میں تورات دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے گفتگو کرنے والا ہے۔ خواب کی حیثیت، خواب اللہ کی طرف سے سچی وحی ہوتی ہے، بشرطے کہ دیکھنے والے کا خواب پریشان نہ ہو۔ اگر وہ اپنے خواب میں کچھ دیکھے پھر اس کو کسی عالم سے بیان کرے اور وہ اس کو صحیح جان کر صحیح طریقے پر بغیر کسی تحریف کے تعبیر بیان کر دے تو ایسے خواب کی تعبیر سچی ہوتی ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے تمام خواب سچے ہوتے ہیں اور وہی ہوتے ہیں۔ مؤمنین صالحین کے بھی اکثر خواب سچے ہوتے ہیں۔ حدیث میں صالحین کے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ بتایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح علم نبوت سے غیب کی باتیں معلوم ہوتی ہے، اسی طرح سچے خواب سے بھی غیب کی بعض باتیں معلوم ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ جو شخص خواب پر طعن کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، وہ بہت بڑا جاہل ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو لوگ خواب کو نہیں مانتے وہ احتلام کی وجہ سے غسل کرنے کو بھی نہیں مانتے، حالانکہ احتلام کا غسل واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مومن کا خواب ایک طرح کی اللہ سے ہم کلامی ہے۔ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے اپنے مومن بندے سے گفتگو کرتا ہے، اسی لیے کہ خواب اللہ ہی کی طرف سے دکھائی دیتا ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک جس طرح اللہ پر ایمان لانا واجب ہے، اسی طرح اس بات پر بھی ایمان لانا واجب ہے کہ جو چیز انسان سے چوک گئی وہ کبھی اس کو حاصل ہونے والی نہیں تھی، اور جو چیز اس کو حاصل ہو گئی وہ کبھی چوکنے والی نہیں تھی۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اسلام ہے۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے، اہل حدیث کے نزدیک اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ ابن رجب نے کہا کہ اسلام اور ایمان جب دونوں ایک جگہ استعمال ہو تو وہ دونوں کا معنی الگ الگ ہوگا، اور جب دونوں الگ الگ جگہوں پر بولے جائیں تو دونوں کا معنی ایک ہوگا۔ علامہ عبداللہ مبارک نے میرۃ المفاتیح میں نقل کیا۔ اہل حدیث اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مقلب القلوب یعنی دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ اہل حدیث کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن امت کے ان افراد کے حق میں شفاعت کریں گے جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا حق ہے، اللہ کی جانب سے بندوں کا محاسبہ ہونا حق ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے۔ اسماء الہی کے بارے میں ہم مخلوق اور غیر مخلوق کے لفڑے میں نہیں پڑھتے، البتہ یہ کہتے ہیں کہ اسماء الہی ذات الہی کا عین ہے، یعنی دونوں ایک ہے۔ ہم کسی معین مرتکب کبیرہ پر جہنم یا کسی معین موحد پر جنت کا حکم نہیں لگاتے، یہ اللہ کی مشیت پر ہے، جس کو جہاں چاہے رکھے۔ اللہ کو اختیار ہے، چاہے عذاب دے چاہے بخشے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد روایتوں کے مطابق ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں سے موحدین کی ایک جماعت کو نکالے گا۔ تقدیر کے مسئلے میں اور دین کے معاملے میں ہم جدال و خطال کے منکر ہیں، لیکن اہل جدال اس میں لڑتے ہیں اور جھگڑتے ہیں، یعنی تقدیر کے مسئلے میں مناظرے نہیں کرتے۔ ہم اس مسئلے میں صحیح روایتوں کو اور ان آثار کو بھی مانتے ہیں جو ثقات کے واسطے سے آئے ہیں، یعنی جس کو عادل راوی دوسرے عادل راوی سے روایت کیا ہو، یہاں تک کہ سلسلہ روایت اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے۔ ہم اس مسئلے میں کیوں اور کیا کس لیے کا سوال نہیں اٹھاتے، اس لیے ایسا کہنا بدعت ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے برائی کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ برائی سے روکا ہے، اور بھلائی کا حکم دیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ شرک بھی اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کی ارادے کی دو قسمیں ہیں، ارادہ شرعیہ، ارادہ کونیہ۔ ہم نے ذکر کیا تمام مخلوقات ارادہ کونیہ، یہ تمام مخلوقات کو عام ہے، اور اللہ کے اس ارادے میں اللہ کی رضا اور مدد شامل نہیں ہوتی، اور ارادہ شرعیہ مومن بندوں کے ساتھ خاص ہے، اس ارادے میں اللہ کی رضا اور مدد شامل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں آئی ہے ان کی ہم تصدیق کرتے ہیں، مثلا یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے اور کہتا ہے یہ کوئی استغفار ہے، کوئی استغفار کرنے والا، یعنی حدیث نزول۔
ہم کتاب و سنت کو اس طرح اختیار کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ ہم ائمہ دین اور اسلاف اور سلف صالحین کی اتباع کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن دین میں اللہ نے جس چیز کی اجازت نہیں دی اس کی اتباع کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آئے گا، جیسے اس نے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے قریب ہوتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام نیک ہو یا برا، اس کے پیچھے عید و جمعہ کی نماز باجماعت ادا کی جائے گی۔ ہم سفر اور حسر دونوں میں موضوع پر مساح کرنے کو جائز اور ثابت مانتے ہیں۔ موضوع پر مساح، ساکس پر وائپ کرنا، یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے، کیونکہ شیعہ روافظ نہیں کرتے۔ تو کبھی آپ لوگ ساکس پہنے تو یاد رکھیں کہ ساکس پر مساح کرنا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، نہ کہ فروعی مسئلہ، فقہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں فقہی مسئلہ ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ عقیدے آپ عقائد کی کتابوں میں یہ بات پڑھیں گے، کیونکہ روافظ اس کے قائل ہیں۔ ہم مشرکوں سے جہاد کی فرضیت کے قائل ہیں اور یہ سلسلہ قائم رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس جماعت تک جو دجال سے جہاد کرے گی، بلکہ اس کے بعد بھی۔ ہم مسلمانوں کے واسطے دعائے خیر کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ کہ تلوار کے ذریعے ان کے خلاف خروج نہ کریں، اور یہ کہ فتنے کے زمانے میں لڑائی نہ کریں، اور یہ کہ دجال کے نکلنے کو سچ مانیں، اور یہ کہ عیسیٰ بن مریم دجال کو قتل کریں گے، اور یہ کہ معراج کا ہونا حق ہے، اور یہ کہ سونے کی حالت میں خواب کا دیکھنا حق ہے، اور یہ کہ مردہ مسلمان کے لیے دعا کرنا، صدقہ کرنا، سب کا ثواب ان کو پہنچتا ہے، عیسیٰ علیہ الثواب کے قائل ہیں۔ ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہر اہل قبلہ مردے پر نماز جنازہ ثابت ہے، چاہے مومن مخلص ہو یا فاجر۔ ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ رزق حلال یا حرام سب اللہ ہی اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو شک میں اور چکر میں ڈال دیتا ہے۔ جو نشانیاں کرامتیں نیکوں پر ظاہر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نشانیوں کے ساتھ خاص کر سکتا ہے، یعنی کرامت جو اولیاء الرحمن کے ساتھ ہوتی ہے۔ حدیث قرآن سے منسوخ نہیں ہوتی، حدیث قرآن سے منسوخ نہیں ہوتی۔ اب یہ ایک علمی مسئلہ ہے ساتھیوں، ناسخ و منسوخ، سوال و جواب کی نشست میں ہم دیکھیں گے، یعنی کیا حدیث کے ذریعے سے قرآن کی کوئی آیت منسوخ ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ ایک علمی مسئلہ ہے۔ یہاں پر حاشی میں بھی لکھی گئی ہے یہ بات کہ یہ بات درست ہے یا نہیں، لیکن یہاں پر ٹھہر یہ جو مسئلہ ہے کہ حدیث قرآن سے منسوخ نہیں ہوتی، تو جو نسخ ہے ساتھیوں اس کے مختلف جو ہے طریقے ہیں، یعنی قرآن کا قرآن سے منسوخ ہونا۔ مثال کے طور پر جو سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے والذین یتوفون منکم، کہ جو مر جائیں یعنی بیویوں کو چھوڑ جائیں تو 1 سال کا جو ہے وہ ان کے لیے جو دیکھ بھال کا سامان رکھیں، اور یہ ہے۔ اور بعد میں ایک آیت نازل کیا ہوئی، وہ 1 سال سے ہٹ کر 4 مہینے 10 دن، تو ایک آیت نے دوسری آیت کو منسوخ کر دیا، اور قرآن نے بسا اوقات سنت کو منسوخ کر دیا۔ مثال جو قبلہ آپ لے لیں، مسلمان کہاں پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حکم دیا تھا، لیکن قرآن نے قد نرا تقلب وجهك فی السماء الی آخرہ، اس سے کیا یعنی ایک حدیث قرآن کی آیت نے حدیث کو منسوخ کر دیا۔ اب یہاں پر ایک اور جو نسخ ہے وہ یہ ہے کہ کیا سنت قرآن کو منسوخ کر سکتی، جیسا یہاں پر لکھا علامہ رحمہ اللہ نے کہ حدیث قرآن سے منسوخ نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک قسم ہے کہ کیا حدیث قرآن سے منسوخ نہیں ہوتی۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ حدیث قرآن سے منسوخ نہیں ہوتی، تو جیسا ہم نے تحویل قبلہ کا واقعہ ذکر کیا ہے، بظاہر یہ یعنی اس کو یہ مختلف ہی مسئلہ ہے آپ کے، بظاہر جیسا حاشی میں بھی لکھا، بظاہر یہ مسئلہ صحیح نہیں لگتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ درست ہے۔ حازمی نے اپنی کتاب کے اعتبار پر یہی ابن ابی کثیر کا یہ قول نقل کیا ہے
کہ سنت سے کتاب پر فیصلہ کیا جائے گا، لیکن کتاب سے سنت کے خلاف فیصلہ نہیں ہوگا۔ آگے چل کر مزید تشریح کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ قرآن میں اجمال ہے اور سنت میں تفصیل۔ اگر مجمل سے تفصیل کو نسخ جائز کر دیا جائے تو اس سے مقصود کے تفاہم میں خلل واقع ہوگا۔ یہ بات انہوں نے نقل کی۔ بہرحال یہ اس مسئلے کو ہم یہیں پر رکھتے ہیں، جب علوم القرآن آئے گا تو ہم تفصیل سے اس کو ذکر کریں گے۔ بچپن میں جو بچے مر جاتے ہیں ان کا اختیار اللہ کو ہے، چاہے تو عذاب دے یا جو چاہے سو کرے۔ انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اس نے سب کچھ لکھ رکھا ہے، کیا ہوگا اور کیا کرے گا اس کو سب علم ہے۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ کے حکم پر صبر کرنا ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ اس کے حکم پر چلنا ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے باز رہنا ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ کے لیے اخلاص سے عمل کرنا، ہمارا اعتقاد ہے کہ مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کرنی ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کی خیر خواہی کرنی ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچنا ہے، جیسے زنا، جھوٹ، فقر، غرور، غیبت، عجب اور گھمنڈ۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ بدعت کی طرف بلانے والوں سے دور رکھنا ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ تلاوت قرآن اور کتابت حدیث میں مشغول رہنا ہے، ہمارا اعتقاد ہے فقہ الحدیث میں تواضع، عاجزی اور حسن خلق کے ساتھ غور کرنا، ہمارا اعتقاد ہے نیکی کو پھیلانا، ایذا دہی سے روکنا، غیبت، چغلی اور بدگوئی سے باز رہنا، اسباب معاش کو تلاش کرنا۔ صحابہ اکرام کا مقام، سلف جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا، ان کے مقام کو پہچاننا، ان کی خوبیوں کو اختیار کرنا، ان کی آپسی جنگوں پر تبصرہ کرنے سے باز رہنا، ان کی ہر چھوٹی بڑی نیکی کو بیان کرنا اور کمزوریوں کے ذکر سے زبان کو بند رکھنا ہمارا عقیدہ ہے۔ جو شخص تمام صحابہ یا کسی ایک کو سب و شتم کرے، ان کو بدنام کرے، ان پر طعن کرے یا ان کی عیب جوئی کرے تو وہ بدعتی، رافضی، خبیث، مخالف سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نفل اور فرض کوئی عبادت نہیں قبول کرے گا۔ صحابہ سے محبت رکھنا سنت ہے اور ان کے لیے دعا کرنا ثواب ہے، ان کی اقتداء کرنا اتباع سنت کا وسیلہ ہے، ان کے آثار کو اختیار کرنا باعث فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے بہتر سیدنا ابو بکر صدیق، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی رضوان اللہ تعالی مجمعین ہے۔ بعض لوگوں نے سیدنا عثمان کے بارے میں توقف کیا، یہ چاروں خلفاء راشدین ہدایت یافتہ ہیں، ان کے بعد تمام صحابہ عام لوگوں سے افضل ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ برائی کے ساتھ ان کا ذکر کرے یا ان پر کسی عیب اور نقص کے ذریعے طعن کرے، ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو بادشاہ وقت پر اس کی تعذیب اور سزا واجب ہے، اس کو معاف کرنے کا کوئی حق نہیں، اس کو سزا دی جائے گی اور توبہ کرائی جائے گی، اگر توبہ کرے تو ٹھیک، ورنہ پھر سزا دی جائے اور ہمیشہ قید میں رکھا جائے، یہاں تک کہ توبہ کرے یا پھر جیل ہی میں مر جائے۔ عربوں کے حق، فضل اور سبقت اسلام کو ماننا ہمارے عقیدے میں، غور کریں، عربوں کے حق، فضل اور سبقت اسلام کو ماننا ہمارے عقیدے میں داخل ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان سے محبت رکھنا ہے، اس لیے کہ عرب سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا نفاق یا رذیل موالی جو عربوں کے دوست نہیں رکھتے، ان کے بزرگی کا اعتراف نہیں کرتے، ان کی طرف ہمیں عربوں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ ان کا قول بدعت ہے۔ جس نے کسب و تجارت کو جائز طریقے سے کمائے ہوئے مال حرام کھایا، جس نے کسب و تجارت کو یا جائز طریقے سے کمائے ہوئے مال کو حرام کہا، اس نے غلطی کی اور جہالت کی وجہ سے خلاف شرع بات کہی۔ سارے کاروبار حلال ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کہا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنی جان اور اپنے اہل و عیال کے خاطر اللہ کے فضل کو تلاش کرے۔ اگر کوئی اللہ کے فضل کو اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ کسب و تجارت اس کا عقیدہ نہیں تو وہ خلاف سنت چل رہا ہے، یعنی کام کرے۔ دین صرف اللہ کی کتاب میں ہے یا کتب سنن کی حدیثوں میں ہے یا پھر ان صحیح روایتوں میں ہے جو ثقہ راویوں سے مروی ہے، ساتھ ہی ان کی تائید ہوتی ہے صحیح قوی اور معروف احادیث سے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین تک پہنچ جائے۔ پھر ان کے بعد وہ معروف ائمہ اکرام ہے جو متمسک بسنت اور متعلق بآثار ہے، جو کبھی کسی بدعت میں مبتلا نہیں، کذب سے مدعون نہیں اور خلاف سنت میں بدنام نہیں ہوئے۔
اوپر جو عقائد بتائے گئے ہیں یہ اہل سنت و جماعت، محدثین، اہل حدیث اور حاملین علم سنت کے مذہب ہے، لہٰذا تم ان کے ساتھ تمسک اختیار کرو، ان کو سیکھو اور سکھاؤ، وباللہ توفیق۔ ان سب عقائد کو علامہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاج الارواح الی بلاد الافراح میں 2 جگہ متفرق طور پر ذکر کیا ہے۔ ہم نے دونوں مقام کو ایک جگہ ترجمہ کیا ہے۔ یہ عقائد اشاعرہ کے شیخ ابوالحسن اشعری کے مختار مذہب کے موافق اور ائمہ اہل حدیث کے بیان کے مطابق ہے۔ رہے مذاہب ماتریدیہ وغیرہ تو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ کتابیں مشہور و معروف ہے، جیسے فقہ اکبر اور اس کی شرح، وصیت امام اعظم اور اس کا ترجمہ، عقائد نصفی اور اس کی شرح موافق اور اس کی شرح تکمیل الایمان شیخ عبدالحق دہلوی، رسالہ رسالہ مالا، یہ سمجھ نہیں آیا، کتاب الایمان، احیاء علوم کی کتاب العقائد، کیمیائے سعادت کی بخش صفات خدا اور اربعین فی اصول الدین وغیرہ میں ان میں سے بعض کا اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ مقلدین ان کتابوں کی قدر خوب جانتے ہیں، اس لیے یہاں ان کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس رسالے میں صرف اہل حدیث اور سلف صالحین کے عقائد کا بیان منظور تھا۔ اب جس کو اب جس کو ان کے ہم عقیدہ اور ہم طریقہ ہونے کا شوق ہو، وہ اس رسالے کے مطابق اپنا عقیدہ رکھے، جھگڑے، فساد، اہل کلام، دلائل عقلی اور علماء زمانہ سے اپنے کو دور رکھے۔ توفیق دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، متقی دیندار ہونا تقدیر سے ہوتا ہے، اس میں کسی کا کچھ دخل نہیں۔ حافظ ابن قیم نے عقائد کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ مذہب ان لوگوں کا ہے جو قول، عمل اور اعتقاد کے اعتبار سے جنت کی بشارت کے مستحق ہے۔ امام غزالی نے کہا ہے کہ لڑکوں کو نشو و نما کے شروع میں عقائد سکھانا چاہیے تاکہ خوب اچھی طرح وہ یاد کر لیں، پھر جیسے جیسے وہ بڑے ہوں گے اسی طرح تھوڑا تھوڑا اس کا معنی ان پر واضح ہوتا جائے گا، کیونکہ کسی علم کی ابتدا حفظ سے ہوتی ہے، اس کے بعد سمجھنے پر عقیدہ، یقین اور تصدیق کا مرحلہ آتا ہے، اور یہ چیز لڑکوں کو بغیر دلیل کے حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کا ایک فضل ہے کہ اس نے نشو و نما کی ابتدا ہی اس میں ایمان کے لیے انسان کا دل کھول دیا ہے، اور اس وقت میں اس کو کسی دلیل اور برہان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چنانچہ میں نے اس رسالے کو نظر ثانی کرتے وقت یہ سوچ کر درست کیا ہے کہ میرا پوتا ابو الفت میر ابو الحسن خان جعل اللہ من اہل العلم والایمان جب مکتب میں پڑھنے بیٹھے اور اردو پڑھنے کے لائق ہو جائے تو سب سے پہلے انشاءاللہ اس رسالے کو پڑھے، اور اپنی ماں، اپنی خالہ، اپنی پھوپھی بھی، بلکہ تمام چشم کو بھی پڑھا کر سنائے، یعنی خواتین کو۔ وباللہ التوفیق، والحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، والحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔